جہاں بھی ہیں، امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے اساتذہ نے، ہمارے علماء نے۔ سب سے پہلے علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ تو ہمارے ساتھ پچھلے سیگمنٹ میں بھی موجود تھیں۔ علامہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گا، اور آج چونکہ ہمارا ٹاپک یہ تو زندگی کا ایک معمول ہونا چاہیے اور ہر روز ہمارا یہ ٹاپک ہونا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ ہر فرد کے لیے، معاشرے کے ہر پہلو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ کس طرح سے آج کی زندگی میں ایک عام آدمی اپنی دنیا کو اور آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کر کے، اس پہ چل کے۔ جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا نام احسن، ٹھیک ہے، جی سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، جی حسن کی، جی پھر آپ آگے احسن۔ احسن، اردو میں کہتے ہیں ہے خوب سے، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں۔ جی انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ اس میں ترتیب ہو اور حسن ہو، صحیح، اس کو پسند کرے گا، بالکل بالکل ٹھیک بالکل ہے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس نے ہمیں بنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، یعنی اللہ کو پہچانیں۔ ہم سجدہ کریں یا نہ کریں اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس نے جب بنایا تو انسان واحد مخلوق ہے، تمام اب کتنی اب دنیا میں کریشنز ہیں، آپ گننے بیٹھے تو شاید گن نہ سکیں، جی جی، بے شمار بے شمار، جی۔ اس میں صرف انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات کا بھی درجہ ملا اور اس کے لیے ہدایت نامہ بھی ہے، سبحان اللہ، صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ جی۔ مجھے قرآن دو طرح ملا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں، ایک عمل کی عمل شکل۔ کی شکل میں، صحیح۔ لفظوں کو دیکھنا ہو میں 30 پارے دیکھ لوں، ان پر عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لوں۔ صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، سبحان اللہ، آپ سبحان یہ اللہ۔ دیکھیے حسن صاحب کہ چھوٹی سی بھی مشین، آپ کے پاس یہ ٹیلی فون ہے، جی آپ نے جب لیا ہوگا اس کے ساتھ وہ بروشر آتا ہے، وہ جی ہاں، پورا ایک بروشر کہ کس طرح استعمال کرنا ہے، ہاؤ ٹو کس یوز۔ طرح اس کو آپ نے چلانا ہے، بالکل بالکل۔ جتنا زیادہ مشکل ہوگا اتنی کتاب موٹی ہو جائے گی، اگر کوئی مشین مشکل ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی اس جو آ جائے گا، مینول جس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب بات آ گئی ہے کہ بعض مشینیں اتنی ٹیپیکل ہوتی ہیں کہ پہلے کوئی ماہر آ کے ڈیمانسٹریشن کر کے دیتا ہے، صحیح صحیح، ورنہ صرف آپ اس ہدایت نامے سے نہیں فائدہ چلتے۔ نہیں اٹھا سکیں گے، بالکل صحیح، بالکل اللہ صحیح۔ تعالیٰ نے ہم پر کیا، یہ میں نے سمجھنے کے لیے جی باتیں کی، جی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، نبی پاک کو ہم سب کے لیے نمونہ بنا دیا، آسان کر دیا، ٹھیک، ادھر پڑھتے جاؤ ادھر دیکھتے جاؤ اور فالو کرتے جاؤ، ویری نائس، واہ واہ، یہ بالکل صحیح، آسانی ہو بالکل گئی۔ صحیح۔ اچھا جی، اب بے عیب ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، بے علیہ شک وآلہ۔ بے شک، اللہ تعالیٰ خود سے بے عیب ہے، نبی کو اس نے بے عیب بنایا ہے۔ بنایا، بے ٹھیک شک ہے، بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں کہہ دیا گیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو ان کی پیروی کرو۔ بالکل صحیح، بالکل اچھا، صحیح۔ اس کا انعام کیا ہوگا؟ میرے پیارے بن جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین نمونہ، کسی عیب والی چیز کو نمونہ نہیں بنایا جاتا، وہ بے عیب ہیں، ان بے کو شک، نمونہ بنایا۔ اب جتنا ہم ان کو فالو کرتے جائیں گے اتنا اپنے آپ کو سدھارتے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، باقی ارادہ ہوتا ہے۔ ارادہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ جس طرح سے ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں میں نے پڑھا بھی، بلکہ آپ اس کو درست بھی کیجیے گا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا خلق تھا، کیسا کیسے تھے، تھا؟ خلق کیسا، تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
وہ تو ایک چلتا پھرتا قرآن تھے کہ اس طرح سے جیسے آپ نے جو بات کی تو اس سے مجھے وہ بھی خیال آ گیا۔ اچھا جناب، چونکہ ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا، ان کو رحمت للعالمین کہا گیا اور ان پہ درود و سلام بھیجنا یہ ہم پہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ مفتی صاحب، اس کے بغیر ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی، تو کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن سے خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے درود و سلام کا، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ جو شخص میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہوگا۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس میں انسان تو شریک ہیں ہی ہیں، ایک درجہ میں اللہ تعالی بھی درود پاک میں شریک ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی جو درود پاک بھیجنے کا انداز ہے اس کی میننگ الگ ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اپنی رحمت برساتے ہیں۔ جی جی جی، درود پاک وہ عبادت ہے جس کے بغیر کسی مسلمان کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ صحیح۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ انسان اپنے نبی سے اظہار محبت کرے، اور اظہار محبت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے، درود پاک سے اپنی زبان کو، اپنے دل کو ہر وقت معطر رکھے، تر و تازہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے بے شمار برکات ہیں، بے شمار رحمتیں فوائد، ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندہ ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھتا ہے جی، تو اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک کیا مرتبہ بات۔ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور ایک 10 مرتبہ رحمتیں۔ درود پڑھتا ہے اسے 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ درود پاک کا جو تعلق ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی رات کے 4 حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں، ایک میں آرام کرتا ہوں، ایک رات کے حصے میں میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، کچھ میں دعا کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، دیگر عبادات کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کرو تو اور بہتر ہے، فَإِنْ شِئْتَ لَكَ زِدْتُ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد فرمایا، کیا میں 2 حصے آپ پر درود پڑھ لیا کروں، 2 حصے بقیہ کام کر لیا کروں؟ فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور خیر ہے۔ کرتے 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 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج کے بعد میں ساری رات آپ پر صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ حضور نے وہیں پر فرمایا، اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ فوری طور پر اسے قبول فرمائیں گے۔ حضرت صوبان بن بجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں حضور کے سامنے بیٹھتا تو حضور کا چہرہ میرے سامنے ہوتا، لیکن میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت پیدا کر دی کہ جب میں حضور سے جدا ہوتا، اپنے گھر جاتا، کام پر جاتا، تو میں حضور پر درود پڑھتا، تو درود پڑھنے کی برکت سے حضور کی خوشبو مجھے وہاں محسوس ہوتی۔ تو آج اگر مسلمان اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لے اور اپنی زندگی کا اہم وظیفہ بنا لے تو اس کی زندگی تو آسان گزرے گی۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا، جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا وہ اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا۔ بہت احسن خوب۔ صاحب، جی جی کوئی نیکی آپ کریں، جی، کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قبول ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ امید ہے اللہ اپنے کرم جی ہاں، سے، کوشش اور امید۔ لیکن درود شریف کے بارے میں یقین ہے کہ مقبول نیکی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک دوسری بات یہ کہ شریک کا لفظ ہم اس میں نہیں کہیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اپنے آپ کو اس عمل میں شریک کہنا، اللہ تعالیٰ لا شریک ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں بھی یہ سعادت بخشی ہے۔ باقی اللہ کا ایک درود ہمارے سارے درود مل کر اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی شان والا، اس کی مہربانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ میرے لیے سمجھے معراج ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اسوہ رسول کی روشنی میں معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ کس طرح سے آج کل اور ہمیشہ سے یہ تو رہا ہے کہ ترقی بھی لوگ کریں، ساتھ ساتھ کام بھی کریں، محنت بھی کریں، اور
अच्छा अमल भी करें, अच्छा काम भी करें, दुनिया और आखिरी कामयाबी भी हो और बेहतरीन नमूना बन जाए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं और रहेंगे। तो इसमें आप क्या कहेंगी मैमुना साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आपसे मुख्तलिफ़ आमाल के बारे में इस्तिफ़सार किया। वापस गए तो उन्होंने एक ने मुस्तकिल ये फ़ैसला कर लिया कि वो रोज़ा रखेंगे रोज़ाना, एक ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो नवाफिल पढ़ा करेंगे, एक ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो शादी शादी वगैरह नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। और एक साल के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मिलने आए तो आपने उनके चेहरे की तरफ देख के कहा कि तुम्हारी रौनकें क्या हुई, तुम्हारे तो चेहरे बदल गए, सेहत ख़राब हो गई। और फिर आपने उन्होंने जब अपने मामूलात बताए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवाज़ुन, बैलेंस, मा आला मन इक़्तसदा, जो जिसने बीच की राह इख्तियार की वो कभी तंग नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। और फिर आपने फरमाया कि मैं शादियां भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं इफ्तार भी करता हूँ, मैं आराम भी करता हूँ, मैं नवाफिल भी पढ़ता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम ने जो हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सलीका सिखाया, सिखाया उसमें बैलेंस है, बैलेंस, म्याना रवि, जिसको इस म्याना दीन में रवि बहुत है। ज़्यादा म्याना रवि का कहा गया है। म्याना रवि है, इबादत भी कीजिए, आराम भी कीजिए। एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन इफ्तार करना। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत का शौकीन हूँ। आपने फरमाया कम अज़ कम 3 दिन में एक कुरान ख़त्म करना है, इससे पहले नहीं, सिवाय उस्मान के किसी को इजाज़त नहीं है कि वो 3 दिन से पहले अच्छा, और कुरान वो क्यों ख़त्म कर फ़र्क लें। था? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया कि ये तो कुरान में डूबे रहते हैं। अच्छा। वो मुस्तकिल कुरान मजीद पढ़ते थे और एक एक दिन में एक एक कुरान मजीद ख़त्म कर लेते थे। अच्छा, तो अच्छा, उनको अच्छा, मना नहीं फरमाया, बाकी सबसे फरमा दिया कि 3 दिन से पहले ख़त्म नहीं करना कुरान मजीद, यानी ठहर ठहर के पढ़ना है, गौर व फिक्र करके पढ़ना है। ठीक है। इसी तरह फरमाया कि नवाफिल पढ़नी है उठ के तहज्जुद की, उससे पहले सोना भी है। इसी तरह फरमाया, एक सहाबी मुस्तकिल रोज़ा रखते थे, फरमाया कि नहीं 3 दिन रखो महीने में। उन्होंने कहा ठीक मैं है। इससे ज़्यादा रख सकता हूँ। ठीक है। फिर फरमाया हर पीर और जुमेरात को भी रख लो। कहा इससे ज़्यादा रख सकता हूँ। फरमाया एक दिन छोड़ो एक दिन रखो, एक दिन छोड़ो एक दिन रखो। तो ठीक ये बैलेंस जो है ना ज़िंदगी में, कि आप ताल्लुकात में हकूक़ुल इबाद के लिए भी, वरना फरिश्ते इबादत कर रहे थे। जी अल्लाह हाँ, ताला ने जी हाँ। हमें ज़मीन पे भेजा है जी हाँ, तो आपसी हमें मामलात के लिए, आपसी बहुत अच्छी मामलात के बात। लिए, दुनियावी ठीक है। मामलात के लिए, ठीक तो है। उसमें बैलेंस अगर होगा तो ही ठीक है। इबादत में भी बैलेंस आएगा। बिल्कुल सही है। अल्लामा साहब, आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक मोमिन की क्या निशानी है? मोमिन के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि बेहतरीन मुसलमान बने, मोमिन बने, तो क्या निशानियाँ हैं जो कुरान पाक में भी हैं और जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु फॉलोअर्स में होनी चाहिए? पहली बात तो एक बात का जवाब दे दूं, एक दिन में क्या 24 घंटे में 2 मरतबा कुरान पढ़ना भी किसी को मना नहीं है, अच्छा, लेकिन ये कि लफ्ज़ ना चबाए, ठीक है, लफ्ज़ ना पूरी तरह चबाए, अदा कुरान करे। जितना किसी चाहें को पढ़ें, मना नहीं है, हज़रत लेकिन इमाम आज़म एक दिन में कुरान ख़त्म करते थे, सही। एक रात में करते थे। ठीक है। और लेकिन कुरान में और ये भी, दूसरी बात, जी, कुरान के अल्फाज का जो सवाब है ना, अच्छा, वो किसी और चीज़ का नहीं है, अच्छा, तर्जमे का नहीं है, तफसीर का नहीं है, जो कुरान के अल्फाज का जो सवाब। अल्फाज कुछ पढ़ने लोग की कहते हैं बरकत। कि कुरान पढ़ने से क्या होगा, समझो, समझना ज़्यादा। बिल्कुल। जी, तो वो जी, जी। याद रखें कि जो सवाब अल्फाज का है वो किसी और चीज़ का नहीं है, अच्छा, ये जहन में रखिएगा। ठीक है। अब रही बात आपकी, तो ईमान के हवाले से जब बात करते हैं ना, तो हम दीन समझाने के 4 शोबे करते हैं। अच्छा, आम आदमी को समझाना, तो उसके हम 4 डिपार्टमेंट या वो कर ठीक है, देते बना लेते हैं मुख्तलिफ 4 हैं। उसमें मुख्तलिफ। पहला है अकीदे, ठीक है, बिलीव्स, आपके ठीक है। एतकादात। ठीक है, दूसरा है इबादात। ठीक है, तीसरा है मुआमलात। सही, चौथा है अखलाकियात। अखलाकियात, सही, ये चौथा हालांकि मामलात में आ जाता है, लेकिन उसको संवारने के लिए अलग। ठीक है, अब बेस है अकीदे। सही, बिल्कुल अकीदा सही। दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाज नमाज नहीं है, आपकी अजान अच्छा, अजान नहीं है, अच्छा, भले से आप कितना कर लें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी ईमान नहीं है, ईमान और अकीदा दुरुस्त होना अकीदा चाहिए। दुरुस्त ठीक है, होना ठीक है, लाजमी बहुत अच्छी है। बात है, बेहतरीन बात। यानी उसमें ऐसी खराबी ना हो कि बात कुफर तक चली जाए। अच्छा, इतनी मालूम हर शख्स को हो कि मैं कौन सा लफ्ज़ कहूँगा या कौन सा काम करूँगा तो ईमान से निकल जाऊँगा, अच्छा, ये मालूम है। ठीक है। दूसरी चीज़ है इबादात। ठीक, अब इबादात में फ़र्ज़ भी हैं, वाजिब भी हैं, कुछ हम खुद अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं,
مسلط کر لینا، یعنی آپ یہ نا کہ نا نا نہیں واجب مثال نہیں، کے طور پر آپ نے کہا کہ میرا بخار ٹھیک ہو جائے گا، میں ایک روزہ رکھوں منت گا، جس کو نظر منت جی مان اب وہ میں نے واجب کر لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر، تو ٹھیک ہے، آسان کرنا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا۔ ہم لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، بڑی منت مان لیتے ہیں، بعد میں پورا کرنا مشکل ہو جاتا لیکن ہے۔ علامہ صاحب اس سے منت ماننے سے کچھ پوری بھی ہو جاتی دعا جلدی، یہ بھی اللہ دیکھا کرنے گیا، والا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منت شرعی ہوتی ہے، ایک ٹھیک ہے، منت عرفی ہوتی ہے، اچھا اچھا، اس کا فرق سب کو نہیں معلوم۔ نظر شرعی اور ہے، نظر عرفی۔ میں کہوں کہ یہ چیز آپ کی نظر ہے اچھا تو یہ عرفی ہے، یہ عرفی معنی ہے، شرعی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس کے بعد آتے ہیں معاملات۔ معاملات میں آپ کا ملنا جلنا، لین دین، رشتے ناتے، کاروبار سب آ جاتا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی رہنمائی کی ہے۔ صحابہ چونکہ نبی پاک سے براہ راست فیض یاب تھے، ڈائریکٹ، ان کو بہت عمدگی حاصل تھی۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس چیزیں آہستہ آہستہ پہنچتی گئیں۔ شکر ہے آج کتابیں مرتب ہیں، لیکن شوق کس کو ہے؟ سیکھتا کون ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل بیت، جی، ہمارے یہ جو بنیادی ہیں، ان کی اگر ہم نے صحیح پیروی کی تو پھر تو ہم اچھے مومن ہیں۔ کیونکہ ایک مومن کسی کو، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا پیارا جملہ، جب سفیر روم آیا تھا، اس نے ایک عورت سے پوچھا عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو ہمارے ہاں اگر کوئی پوچھ لے تو ہم تو شکایتوں کا پورا پٹارا کھول دیتے۔ صحیح صحیح، اس نے جملہ کہا، تاریخی جملہ، لا یخدع ولا یخدع، یہ حضرت عمر کے بارے میں اس نے کہا۔ لفظ ایک ہی ہے، ایک پہ زبر ہے، ایک پہ پیش، کہ عمر نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بہت مسلمان کی شان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کہ اس کی زبان، اس کا کردار، اس کا ظاہر، اس کا باطن اجلا ہو۔ اب مجھے بتائیں مسلمانوں کے علاقوں میں صفائی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ بالکل نہیں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو سب کا ایک وہ ہے کہ کیوں نہیں ہے صفائی، ایمان کا حصہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں۔ اچھی گفتگو کرنا کیا اختلافی مسئلہ ہے؟ نہیں ہرگز نہیں ہے، تو اچھی گفتگو کرنی چاہیے سب کو، ہماری، ٹھیک ہے، آپ اگر بالکل سمجھ صحیح، گئے بالکل تو صحیح، مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اپنی ذات کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے۔ بہت نفع بخش، یہی ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں کہ آپ سے دوسرے کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے، اگر فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ کا کیا فائدہ آپ کے ہونے کا۔ تو یہ بڑا اچھا ایک علامہ صاحب نے ہمیں واضح کیا ہے۔ اگر کوئی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے کی کوشش کرے آج سے، تو آغاز کہاں سے کرے؟ مفتی صاحب یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جڑے رہو۔ سچوں کے ساتھ جڑے رہو، صحیح، ٹھیک ہے۔ علامہ قابل غور بات ہے یہ۔ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کمال ترجمہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، اب دنیا میں سب سے سچے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام ہیں۔ جی جی جی، تو اس کی تشریح میں وہ کمال لکھتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے امت کے لیے نمونہ انہی کو بنا کر پیش فرمایا تم اس وقت تک جڑے رہو جب تک ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ اچھا، ان جیسے نہ ہو جاؤ، یعنی تمہارا اب ان کی زندگیاں کیسی تھیں، اس پر ایک چھوٹی سی اگزامپل، ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے وصیت پوچھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دن تمہارا بغیر گناہ کے گزر جائے، جو دن تمہارا بغیر گناہ کے گزرے، تم یہ سمجھو کہ وہ تمہارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا ہے۔ کیوں کہ جو حضور کی صحبت میں ہوگا اس سے وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو آج کی سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا میسج، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے اللہ کے رسول کی نافرمانی کو ڈیلیٹ کیجئے، گناہوں کو کم کیجئے، ختم کیجئے۔ یہ نیکیاں تو ہم بہت ساری کر رہے ہیں، سحر بھی، افطار بھی، اور بہت سارے معاملات، روزہ بھی، افطاری بھی، لیکن جب تک گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، گناہ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت والی معیت میں ہم آ نہیں سکتے۔ لہٰذا گناہ کو ترک کیجئے۔ ٹھیک ہے، میمونہ صاحبہ آپ سے سوال پہ، جس طرح بڑی اچھی بات علامہ صاحب کی گفتگو، مفتی صاحب کی، کہ سچوں کے ساتھ جڑے رہو،
अच्छों के साथ जुड़े रहो। अब आजकल के ज़माने में इतनी कन्फ्यूजन है लोगों के लिए, बल्कि आजकल के ज़माने में कि जैसे हम आपने हज़रत अबू बकर का ज़िक्र किया, हज़रत उमर का ज़िक्र किया, इमाम अली का ज़िक्र, मेरे ज़हन में वो बात याद आती है कि जहाँ जहाँ अली हैं वहाँ हक़ है। तो हमें ये सोचना है कि किस तरह से हम सहाबा कराम को, अहले बैत को किस तरह फॉलो करें, और आजकल के ज़माने में किस तरह अज़वाज के साथ सलूक किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी फैमिली अहले बैत के साथ सलूक किया, सुभान अपने कंपेनियंस जो सहाबा कराम हैं या असहाब सुफ़ा हैं या और जो हम इतने करीबी लोग हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और जब हम अज़वाज की बात करते हैं, कुरान पाक में हमें कहा गया कि वो तुम्हारी माएँ हैं, तो वो मुआशरे में एक अच्छा बैलेंस करने के लिए किस तरह से उसको हम बैलेंस आउट करेंगे? ऐसन बात यह है कि लाना पड़ेगा ना ज़िंदगी में उन्हें। अब ये है कि कभी कभी उनका तज़किरा हो जाए, लेकिन जब हम ज़िंदगी गुजारने लगें तो हमारे आइडियल्स और हों, हमारे सामने हम जिनसे इम्प्रेस हो रहे हों वो कुछ और हो। हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहैसियत शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को लाना है, सही। बहैसियत बीवी अज़वाज मुतहरात को लाना है, बहैसियत माँ सैयदा फ़ातिमा सैयदा ख़दीजा को देखना है। तो अगर हम प्रैक्टिकली उन्हें, उनकी सीरत पाक को और उनके तमाम आमाल को पहले तो पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, फिर उन्हें इस्तेमाल में भी लाएं। अब जैसे सच्चाई की बात की, एक सहाबी आते हैं और वो इस्लाम कबूल करते हैं, ताइफ से आते हैं, वो शहज़ादे हैं, कबीले के सरदार हैं। तो उनका नाज नखरा बहुत था, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, आपकी खातिर अपनी एक आदत कुर्बान कर सकता हूँ, सारी जो है नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया सिर्फ झूठ छोड़ दो। यानी अब यहाँ पे आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ झूठ छोड़ दो का मतलब है कि सबसे बुरी आदत ये है। इसी तरह अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छी आदत सच बोलना है किसी भी हालत सच में, बोलना, ठीक है। और झूठ छोड़ देना सबसे अच्छी बात है। ठीक है। तो अब हमें इतनी छोटी छोटी सी बातों में भी अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, सीरत पाक को सामने रखते हैं और फिर उसे अमल में लाते हैं, ठीक है। खुद भी हर जगह, घर पर भी, स्कूल कॉलेजेस में भी, इदारों में भी, बाज़ारों में भी, ठीक है। तभी ये उसवा हसना जो है ये इस्तेमाल में आएंगे। बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत बात और क्या ही खूबसूरत गुफ्तगू। काश के हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त हो और इस पे गुफ्तगू करते रहें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु किरदार अलैहि पर, उसवा हसना पर। और देखिए कि आज तो सिर्फ हम तो मुसलमान हैं, तो आपको तो हम मानते ही हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं या बाहर के लोग हैं वो भी ये कहते हैं, वो भी आज कहते हैं कि बेहतरीन इंसानियत का अगर कोई नमूना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो कोशिश कीजिए, और रब ताला कोशिश ज़रूर देखता है आपकी। अगर नीयत होगी अच्छा अमल करने की तो अल्लाह आपके लिए अमल अच्छा करवा देगा इंशाल्लाह। मैं अल्लामा साहब का, मुफ्ती साहब का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।